صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے. آج اس میں دوسرے طریقے کے متعلق آپ کے سامنے بات کو پیش کروں گی کہ وہ کون سا دوسرا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں. اور وہ دوسرا طریقہ ہم اگر دیکھیں تو وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ برے دوستوں کی صحبت سے کنارہ کشی. یہ ایک اہم بات ہے کہ ہم اس کے متعلق اگر ہم اس دنیا پر غور کریں تو زیادہ تر یہ چیزیں دیکھنے میں سامنے آتی ہیں کہ برے لوگوں کی سنگت کی وجہ سے یا برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا برے دوست بنانے کی وجہ سے انسان گمراہ ہو چکا ہے. یعنی کہ وہ خود اس کا گھر کا ماحول کہیں یا اور اس کے خود کا کردار کہیں کچھ بہتر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کی سنگت کو اختیار کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست یا ساتھی بناتا ہے کہ جن میں برائیاں بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں، اور یہ سوچ کر کہ ارے وہ برا ہے تو کیا، ہمیں تو صرف اس کی دوستی سے مطلب ہے، لیکن اس کی برائیاں دھیرے دھیرے اس اچھے انسان میں بھی منتقل ہونے لگتی ہیں جس نے برے سے دوستی کی ہے، جس نے برے کو اپنا ساتھی اپنا دوست بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ دوست جو بنایا جائے وہ بہت سوچ سمجھ کر بنایا جائے. معصومین اس کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں، یقین فرماتے ہیں کہ جو دوست ہم اپنے لیے اختیار کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اس کا یقیناً ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دوست کے انتخاب میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتا جائے، بہت ہی زیادہ غور و فکر کی جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ کس شخص کو دوست بنا رہا ہے. یعنی اگر ہمارا دوست دیندار ہے تو یہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہو جاتی ہے کہ ہم بھی دیندار ہونے لگتے ہیں. اگر ہمارا دوست برا ہے تو یہ بھی پاسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم برے بننے لگتے ہیں. ہم خود اس معاشرے کو دیکھیں، اس سماج میں دیکھیں، ایک مثال اگر ہم دیکھیں ایک مریض کی کہ ایسا کوئی مرض کہ جو ہوا میں پھیلتا ہو یا سانس لینے سے پھیلتا ہو تو لوگ ایسے مریض سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس کا مرض جو ہے وہ دوسروں تک کہیں پہنچ نہ جائے. اس وجہ سے ایسے مریض سے لوگ ملاقات کرنا نہیں پسند کرتے، اس سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں. گناہ بھی دراصل ایک مرض ہی تو ہے، ایک بیماری تو ہے. تو یقیناً یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو کسی میں اگر پایا جا رہا ہے اور ایسے گنہگار انسان سے قربت اختیار کی گئی تو وہ گناہ دھیرے دھیرے اس اچھے انسان کو بھی برا بنانے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ان گناہ کو بہتر سمجھتا ہے. ہم اس دنیا کی زندگی دیکھیں، ہمارے اعتراف میں ہم نگاہوں کو دوڑائیں، اسکول کی لائف دیکھیں، اسکول کے دوست ہوں، کالج کے دوست ہوں، ہمارے آفس کے کولیگز ہوں، یا کوئی بھی اور اس طرح سے ہمارے پڑوس میں اگر کوئی برا انسان جس سے ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے، ہم نے یہ سوچ کر دوستی کی کہ اس کی برائی اس تک ہے اور ہماری اچھائی ہم تک ہے اور ہم اس کی برائیوں کو لینے والے نہیں ہیں، ہماری اچھائی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ اس برے انسان کی برائیاں ہمیں منتقل ہونے لگتی ہے. کوئی بے حجاب ہے لڑکی، ہمیں وہ لڑکی بہت پسند آتی ہے، ہم نے اس سے دوستی کر لی، اپنی فرینڈ ہم نے بنا لیا. دھیرے دھیرے ہم نے یہ سوچا ٹھیک ہے ہم تو حجاب کو پسند کرتے ہیں، ہم تو با حجاب رہتے ہیں، وہ بے حجاب ہے تو کیا، ہم نے صرف دوستی ہی تو کی ہے. لیکن رفتہ رفتہ اس کی بے حجابی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے. ہم سوچتے ہیں وہ لڑکی بے حجاب ہے لیکن دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے گھومتی پھرتی ہے، اس کے گھر میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس حجاب کے ذریعے مجھ پر کوئی روک ٹوک لگائی جا رہی. یعنی اب اس حجاب میں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں. جو حجاب ہمیں ایک پروٹیکشن دے رہا تھا آج وہ حجاب ہمیں برا لگنے لگتا ہے.
اسی انداز سے کوئی بے نمازی ہے، ہم نمازی ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس نے نماز کو حقیر جانا ہے تو ہم جو کہ نماز کے پابند تھے، ہم نے دیکھ کر کے اسے اس چیز کو سبق لیا کہ ہاں اگر اس نے بھی تو نماز کو ہلکا جانا ہے یا اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی اتنی زیادہ نماز کے متعلق سوچنے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بھی پڑھ لیں گے کچھ دیر بعد یا اب یا تب۔ تو اس عالم میں پھر عالم یہ پہنچتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ انسان بے نمازی ہونے لگتا ہے۔ ایک انسان ہے بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، ہم سچے ہیں، جھوٹے کی سنگت اختیار کر لی، وہ جس طرح سے بات بات میں جھوٹ بول کر کے انسان دنیاوی ہو سکتا ہے، کچھ کام نکل والے ہمیں وہ چیزیں اٹریکٹ کرنے لگتی ہیں کہ اس نے کتنی اسمارٹلی بات کی، اور یعنی ہم اسے اسمارٹنس سمجھتے ہیں جو جھوٹ بول کر کے اپنے کام کو کروا لے۔ ہم نے سوچا دیکھو ذرا سا اس نے جھوٹ بولا لیکن اس نے دنیاوی یہ مسئلہ تھا اس کا حل ہو گیا، یہ مسئلہ تھا یہ پریشانی تھی یہ سالو ہو گئی، تو کیوں نہ ہم بھی تھوڑا جھوٹ بول کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والا انسان، گالیاں بکنے والا انسان، ہم اس چیزوں سے دور ہیں، لیکن ایسی کی سنگت ہم نے اختیار کر لی ہے یا ہمارا فرینڈ سرکل ایسا ہے جو بات بات میں لڑائی جھگڑے کو فوقیت دیتا ہے، گالی گلوچ سے بات کرنا ان کے لیے ایک عام سی بات، ایک فیشن اسے سمجھا جاتا ہے۔ ہم بھی ان چیزوں کو دھیرے دھیرے اپنانے لگتے ہیں جو ہم بہت شائستہ تھے، ہم بہت ہی ادب و احترام سے بات کرنے والوں میں تھے، ہم جو کہ ہمارے الفاظ چنندہ ہوا کرتے تھے، اب یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ایسے لوگوں کی سنگت میں رہتے رہتے بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی کلمات، کچھ بھی زبان سے ہم نکال دیتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے کن چیزوں کو کس طرح سے ادا کیا ہے یا کیا باتیں ہم کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسان اچھی سنگت اختیار کرے، اگر وہ خود کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے تو برے دوستوں کی صحبت سے اسے کنارہ کش ہونا پڑے گا، اسے برے لوگوں کی سنگت سے خود کو بچانا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو اچھے ہیں، ہم پر کسی کا برا اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ ایک پھل جو خراب ہو یا جو سڑ گل گیا ہو، اگر اسے اچھے پھلوں کے ساتھ رکھ دیا جائے، 10 اچھے پھلوں میں ایک خراب پھل رکھنے پر وہ ایک خراب پھل ان 10 پھلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ یہ بات ہم زمانے کی دیکھتے ہیں، مثال فقط ان کھانے پینے کی چیزوں تک محدود نہیں ہے، اس سے میسج ہمیں بھی مل رہا ہے اور ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک برا انسان کتنے اچھے لوگوں کو برا بنا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیمات اسلامی ہمیں سکھاتی ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر ہم خود کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں تو برے دوستوں کی صحبت سے ہمیں خود کو بچانا ہوگا، ہمیں خود کو روکنا ہوگا۔ سورہ فرقان میں برے لوگوں کی صحبت میں خراب ہو جانے والے لوگوں کے اثرات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس دن ظالم حسرت شدت کی وجہ سے اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں گمراہ شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے روک دیا۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی اس طرح سے حسرت کرتے ہوئے نظر آئیں، ایسا نہ ہو جائے کہ برے لوگوں کی سنگت سے برائیاں لے کر کے اپنے وجود کو ہم خراب کرتے چلے جائیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور گناہ سے جب روکنا چاہتے ہیں، اب ارادہ کر لیا ہے گناہ سے خود کو بچانا ہے، تو اس میں دوسرا اہم راستہ ہے کہ برے لوگوں کی سنگت سے خود کو بچائیں۔ اگر ہیں ہم اب تک کے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تو اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور کرنا شروع کریں۔ یہاں پر مولا کائنات کا ایک بہترین پیارا جملہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل عقل کی صحبت دلوں کو آباد کرتی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت برے لوگوں کو نیک لوگوں سے ملا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کو برے لوگوں سے ملحق کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان کی ایک نصیحت کو بھی پیش کر دوں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کی فرماتے ہیں
کہ اے بیٹا اہل علم سے دوستی کرو اور ان کے نزدیک رہو، ان کے گھر آیا جایا کرو تاکہ ان جیسے ہو جاؤ اور دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ رہو۔ بے شک جو اہل علم ہیں بالخصوص علماء کرام، ان کی صحبت اختیار کرنا کہ ہمیں بہت بڑا فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں رہنے سے ہم اپنے آپ کو برائیوں سے روک پاتے ہیں، نیکیوں کی طرف خود کو بڑھا پاتے ہیں، اچھائیوں کی طرف خود کو بڑھا پاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں کوشش کرنی ہے کہ بری سنگت سے خود کو بچانا ہے تاکہ ان برے لوگوں کی برائیاں ہم پر حاوی نہ ہونے پائیں اور ہمارے وجود میں وہ برائیاں داخل نہ ہوں، اگر ہم خود کو اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ خداوند عالم ہماری اس توفیقات میں ہماری مدد فرمائے اور گناہوں کے دلدل سے ہمیں باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔